السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک سارجنٹ رپورٹ پہ ہے۔ یہ بھی حکومت برطانیہ نے 1944 میں ہندوستانیوں کے لیے ایک نئی تعلیمی اسکیم تیار کی جس کو انہوں نے سارجنٹ رپورٹ کا نام دیا گیا۔ اس اسکیم کے اہم جو نکات وہ یہ تھے: 14 برس تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیم مفت اور لازمی ہوگی، یعنی 6 برس تک کی عمر کے بچوں کے لیے سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی نگرانی نرسری کلاسیں کھولی جائیں گی۔ 7 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو دی جانے والی تعلیم کو پرانی تعلیم کا نام دیا گیا۔ 12 سے 16 سال کی عمر تک ہائی اسکول کی تعلیم مہیا کی جائے گی۔ ٹیکنیکل اور تجارتی تعلیم کا انتظام کرنا بھی اسکیم کا حصہ بنایا گیا۔ تعلیم بالغاں اور سرکاری کتب خانوں کو بہتر بنانا بھی اسکیم میں شامل کیا گیا۔ اساتذہ کی تربیت کا معقول انتظام اور ملازمت کے قواعد کو بہتر بنانا، طلباء کی جسمانی تربیت، ان کا طبی معائنہ اور ضرورت کے مطابق علاج، ذہنی اور جسمانی معذور بچوں کے لیے بھی تعلیمی سہولیات مہیا کرنا، بچوں کے لیے سماجی اور تفریحی مشاغل کا انتظام کرنا بھی سارجنٹ اسکیم میں شامل تھا۔ رپورٹ میں بچوں کی زیادہ سے زیادہ عملی تعلیم پر زور دیا گیا تاکہ بچے آئندہ زندگی میں مناسب پیشہ اختیار کر سکیں۔ بنیادی تعلیم مکمل کرنے والے طلباء میں صرف ذہین بچوں کو ہائی اسکول میں داخلے کا حق دیا گیا، یعنی یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو بنیادی تعلیم جب بچہ پوری کر لیتا تو اس کے بعد صرف اور صرف ایسے بچوں کو ہائی اسکول میں داخلہ بھی ملتا جو بہت زیادہ ذہین ہوتے۔ اس طرح ہائی اسکولوں میں تعلیم پانے والے جو طلباء کی تعداد تھی وہ طلباء کی کل تعداد کا صرف 20% رہ گئی، یعنی صرف 20% بچے تھے جو ہائی اسکول تک کی تعلیم تک پہنچ پاتے تھے۔ طلباء سے ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے فیس لی جاتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے دور میں چونکہ جو تعلیم مفت تھی، لیکن انگریزوں نے آتے یہاں پہ تعلیم کے لیے باقاعدہ فیسز کا اجرا کر دیا تھا، جبکہ 50% ذہین، مستحق اور غریب طلباء کے لیے وظائف دینے کا اعلان کیا گیا۔ ہائی اسکولوں کی بھی 2 قسمیں تھیں، ایک عمومی ہائی اسکول اور ایک ٹیکنیکل ہائی اسکول۔ عمومی ہائی اسکولوں میں عموماً آرٹ اور سائنس کی تعلیم دینا مقصد ہوتا تھا، جبکہ ٹیکنیکل اسکولوں میں صنعتی، تجارتی، پیشہ ورانہ مضامین اور مہارتوں کی تعلیم دی جاتی، یعنی کسی نہ کسی فن کی تعلیم، کوئی ہنر ان کو سکھایا جاتا تاکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کسی ملازمت کے لیے تیار کر سکے۔ ان اسکولوں میں سائنس کا مضمون لازمی ہوتا تھا، اس کے علاوہ لکڑی، پتھر اور دھات کے کام کی تعلیم کا بھی انتظام تھا۔ یعنی یہ ساری وہ چیزیں تھیں سارجنٹ رپورٹ میں جو مسلمانوں کے حد میں دیکھا جائے تو کافی حد تک فیور میں نظر آتی ہیں، لیکن اصل میں وہاں پہ بھی مقصد ان کا برطانوی نظام تعلیم کو ہی اوپر لے کر آنا تھا۔ انہوں نے ہر طریقے سے مشرقی نظام تعلیم کو مسلمانوں کے نظام تعلیم کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی اور انہوں نے اس کو ہر طریقے سے تباہ کر دیا۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم ختم کر کے وہاں پہ انہوں نے برطانوی یعنی مغربی نظام تعلیم کو ہر طریقے سے رائج کر دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں بظاہر مسلمانوں کے حق میں نظر آ رہی تھیں، لیکن ان کے پیچھے اصل مقصد جو تھا وہ وہاں پہ ایک ایسی نسل تیار کرنا تھا، جو کہ انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو رنگوں اور نسل کے لحاظ سے تو وہاں پہ برصغیر میں مسلمان اور ہندو ہوں، لیکن جو اپنی سوچ میں، افکار میں یعنی فکر اور نظریات میں مکمل ایک انگریز قوم ہو، لہٰذا وہ اپنے لیے صرف نچلے درجے کے ملازمین کی فراہمی کے لیے ان کو اس حد تک جو ہے وہ جو سہولتیں پرووائڈ کر رہے تھے۔ ادروائز ان کا مقصد مسلمانوں کے نظام تعلیم کی ترویج یا اشاعت نہیں تھا، بلکہ وہ مغربی نظام تعلیم اور عیسائیت کا پرچار کر رہے تھے، عیسائیت کو آگے لے کر آ رہے تھے۔ تو سارجنٹ رپورٹ بھی اسی کی ہی ایک آگے کڑی ہے۔